اگر سارے انسان مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کی نہیں ماننی، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ذرے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے مخلوق کو ختم کرنا ہے، تو پھر یہ سارے مل کر اس کے فیصلے کو روک اور ٹال نہیں سکیں۔ تو کائنات میں اصل طاقت اور طاقت کا مرکز اور اصل پاور صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، پڑھانا، پھیلانا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو رب مانا ہے اور اپنے رب کے نظام کو اس زمین پر لانے کے لیے جو اقدامات ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کا حصہ بن جائے۔ اگر یہ اس نظام کے علاوہ کسی اور نظام کے پیچھے چل رہا ہے یا جانا چاہتا ہے، تو پھر اس کا یہ کلمہ پڑھنا بے معنی ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر اس نے تمام نظاموں کا انکار کیا اور اس نظام حق دین الہی کا اس دنیا میں قیام کا اقرار کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس نظام کے ساتھ کھڑا ہوں جو نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے۔ تو بحیثیت مسلم ہماری ذمہ داری ہے۔ اب وہ نظام ہے کیا؟ یہ پوری بات اول تا آخر قرآن کریم میں سمجھائی گئی۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے بہتر اس دنیا کے امن اور انصاف کے لیے کوئی اور نظام ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل اور دماغ کو روشن کرنے کے لیے کہ یہ حق کو پہچانیں اور شرع صدر کے ساتھ اس راستے پر چلیں، صرف میرے غلام بن کر اس کتاب کو اتاریں۔ قرآن کریم میں ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ چکی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب مبین، واضح اور روشن کتاب ہے جو کھول کر بیان کرتی ہے۔ تو اس لیے تمام انسانوں کو اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنا لازم ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا نہیں، سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، سیکھنا نہیں چاہتا، وہ اللہ کا بھی مجرم ہے اور قوم کا بھی مجرم ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری اور قیامت تک اس کتاب کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ ہر دور میں اس زمین کو امن کی ضرورت ہے، انصاف کی ضرورت ہے، مظلوموں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، غریبوں کی دستگیری کی ضرورت ہے، اور اس کاز پر اس کتاب سے بہتر رہنما کوئی کتاب اور پیغام اور قانون نہیں۔ اس لیے اس کتاب کو دنیا میں باقی رکھا جانا یہ عقل کا بھی تقاضا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کتاب کو سمجھنے کے کچھ اصول بھی ہیں جو 1500 سال سے اس امت کے علماء نے کتابوں کے اندر لکھ دیے، اور ان اصولوں کی روشنی میں اس کتاب کو پڑھا اور سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس کتاب کو سمجھنا چاہتا ہے لیکن اصول اپنی مرضی کے لاگو کرتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، قرآن کریم جو بھی بیان کرتا ہے، اب اس کی تفسیر کیا ہے، تشریح اور وضاحت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 4 راستے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے۔ ایک جگہ قرآن نے ایک حکم دیا اور مختصر اور مجمل دیا، اب اس کو قرآن خود دوسرے مقام پر ایکسپلین کرتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ یہ جو ہم نے یہاں بولا ہے اس کی تشریح یہ ہے۔ تو قرآن کی سب سے اول درجے کی تفسیر قرآن کے ذریعے، تفسیر القرآن بالقرآن۔
کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ خود دوسری جگہ وضاحت کر رہے ہیں، تو پھر کسی اور کو اس کے خلاف الگ سے تفسیر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مثال ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا؟ ہر شخص کہہ سکتا ہے اس سے مراد میرے ابو جان ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، میرے استاد ہیں، ان کے پیچھے چلو، یہ تو خرابی بن جائے گی۔ اب یہاں ایک بات کو بیان کیا اصول کے درجے میں کہ اللہ نے جن پر انعام کیا ان لوگوں کے راستے پر چلنا، یہ وہ راستہ نہیں ہے جس پر تم پہلی مرتبہ چلنے لگے ہو، اس سے پہلے بھی یہاں لوگ گزرے ہیں اور ان پر اللہ کا انعام تھا، ان کے پیچھے چلو۔ تو اب یہاں یہ بات وضاحت اور تفسیر طلب ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اب ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ہم اپنی عقل اور تجربے سے ان لوگوں کو متعین کریں، اس سے مراد یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو یہ 600 قسم کی تفسیر بنے گی اور لوگ ایک نقطے پر تو جمع نہیں ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کی پہلی سورت ہی کی تفسیر سے جو اپنی مرضی کی ہے، دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ اس لیے اب ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے انعام یافتہ طبقے کی وضاحت کی ہے یا نہیں؟ تو دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ انعام کر چکا ہے۔ انعمت علیہم وہ ہیں، اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ، انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا۔ من النبیین پہلا طبقہ پیغمبروں کا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ان کے پیچھے چلنا یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ والصدیقین، اور دوسرا طبقہ صدیقین کا جنہوں نے ان پیغمبروں کی سب سے پہلے تصدیق کر دی کہ آپ جو مشن لائے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہر نبی کے ہر دور کے جو اصحاب ہیں وہ صدیقین ہیں، اور تمام صحابہ کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سارے سچے لوگ ہیں، اور قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا ہے، دائیں بائیں نہیں ہونا۔ والشہداء، اور جو اللہ کے راستے کے شہید ہیں، اللہ کے راستے میں جو جان دے گئے وہ حق کے راستے پر ہیں، ان کے مشن پہ چلنا۔ والصالحین، اور جو اس وقت زندہ ہیں، ایمان والے اور نیک اعمال سنت کے مطابق جن کی زندگی ہے، ان کے پیچھے چلنا۔ تو قرآن کریم نے انعام یافتہ کتنے طبقات کا ذکر کیا؟ یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا ہے ان اصولوں کی روشنی میں جو شریعت نے متعین کر دی ہیں، اپنی مرضی سے تفسیر نہ کرنی ہے نہ سننی ہے، اس سے گمراہی بنے گی۔ بعض لوگ قرآن کی تفسیر صرف لغت سے سمجھنا چاہتے ہیں، بعض لوگ عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تفسیر کا پہلا درجہ کہ کسی مبہم یا مجمل مقام کی وضاحت کے لیے قرآن میں دیکھا جائے کہیں وضاحت ہے تو ہم اس کی طرف جائیں گے، یہ پہلا درجہ ہے، اول ترین درجہ قرآن کی تفسیر کا۔ اب دوسرا درجہ، اگر قرآن میں اس چیز کی وضاحت نہیں تو پھر ہم حدیث رسول کی طرف آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس کتاب کی تفسیر کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے جتنے فرامین جو آپ سے ثابت ہیں ان میں اس کے متعلق کیا وضاحت ہے۔ اب حدیث کی ضرورت پڑ گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی تو ضرورت نہیں، منکر حدیث ہیں، اب بتائیں وہ اس قرآن کو اس موقع پر سمجھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اس لیے حدیث کی ضرورت قیامت تک چلے گی۔
اور اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ کے ذریعے اس کتاب کو محفوظ کروایا، انہی صحابہ کے ذریعے حدیث رسول کو بھی قلم بند کروایا۔ ایک ہی قلم سے دونوں نور نکلے۔ یہ ممکن نہیں کہ یہ تو قابل قبول ہے اور وہ نعوذ باللہ مردود ہے کہ اس کو رد کر دو، ہم نہیں مانتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح قرآن کا منکر مسلمان نہیں، اس طرح حدیث کا منکر بھی اونچا بولو۔ بھائی آپ جب حدیث کو نہیں مان رہے، بعض لوگ تو ڈائریکٹ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور جی نہیں حدیث حجت ہی نہیں ہے، قرآن کریم کافی ہے، یہ مکمل کتاب ہے، تو آپ اس چیز کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ وہ اتنے اچھے انداز سے بات کرتا ہے کہ اگلا بندہ پھنس جاتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، جب کتاب اللہ مکمل ہے تو پھر حدیث کی ضرورت تو ختم ہو گئی۔ لیکن بعض یوں نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں حدیث حجت ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس دور میں نہیں۔ یہ صحابہ کے لیے حجت تھی جو براہ راست رسول اللہ سے سنتے تھے، اور ہر بات زبان نبوت سے نکلی پکی تھی۔ لیکن اس کے بعد اب تک جناب 1500 سال میں ہزاروں لوگ آئے، بیان کرنے والے، سننے والے، سمجھنے والے۔ صحابہ کی تو گارنٹی ہے قرآن میں، بعد والوں کی گارنٹی کہاں سے ہے؟ تو حدیث حجت ہے، لیکن ہم ان راویوں کی وجہ سے ہم حدیث پر اب اعتماد نہیں کر سکتے۔ پہلا طبقہ بھی منکر حدیث ہے، دوسرا طبقہ بھی منکر حدیث ہے۔ پہلے نے ڈائریکٹ بولے، اس پر براہ راست کفر کا فتویٰ ہے، لیکن دوسرا کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے چلاکی کر رہا تھا، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ یہ آگے سے دلیل دے کر آپ کو قائل کر رہے ہیں کہ امام بخاری، مسلم، ترمذی کی حدیثیں صحابہ کے لیے حجت تھی، ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کو قرآن نے سچا کہا ہے۔ بعد والوں کے متعلق کون سی آیت ہے ذرا وہ پڑھیے، عام بندہ تو پھنس جائے گا۔ اب یہ سارے گر شیطان کے علماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ علماء پر اعتماد نہیں کرتے، ان کی سنتے نہیں، مانتے نہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اب اس پوائنٹ پر انہوں نے کافر ہونا ہے، کیونکہ اس سے بغیر راستے ہی نہیں ہے سمجھنے کا۔ وہی بند ہو گئی، نبی چلے گئے، صحابہ دنیا میں نہیں۔ اب یہ اشکال جو شیطان نے ڈالا ہے، یہ دفع کیسے ہوگا اور رفع کیسے ہوگا، سوائے علماء حق کے کوئی درسگاہ نہیں۔ میں صحیح کہتا ہوں یا غلط؟ اونچا بولو۔ یہ بڑی آسان باتیں ہیں۔ آج کل لوگ طرزانیہ تقریراں، زیادہ شعر و شاعری، وہ تقریر فلانی موٹا ہے، وہ بھائی یہ حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ نے یہ رنگ ڈھنگ تقریروں میں کبھی بھی نہیں کیے۔ نکلو ان چیزوں سے باہر، یہ امت کی گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے میں پھر عرض کرتا ہوں، جس طرح قرآن اللہ کی کتاب اور حق ہے، اس طرح حدیث رسول بھی اچھا بولو آج تک کنفرم ثابت ہے۔ سنیے کیسے۔ اب ہمارا پہلا سوال، اگر حدیث حجت نہیں ہے تو پھر قرآن سچا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ یہی قرآن اللہ کے رسول نے صحابہ کو پڑھایا اور دے دیا، تو پھر ان کے لیے تو کنفرم ہے۔ صحابہ کے بعد اب تک جو سینہ بسینہ چلا اور لکھا گیا، ان کی تو گارنٹی نہیں۔ تو جس دلیل سے جناب نے حدیث کو اڑایا، اس حدیث سے منکر قرآن اس قرآن کو بھی اڑا دے گا۔ بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہوگی؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ، اور ایسی دلیل جس سے قرآن بچ جائے اور حدیث رسول تمہارے دعوے کے مطابق غلط قرار دی جائے۔ جس اصول سے تم حدیث کو غلط قرار دے رہے ہو، اسی حدیث سے منکر قرآن اس قرآن کو بھی غلط قرار دے گا۔ میں صحیح کہتا ہوں غلط؟ اس لیے یہ دلیل انتہائی کمزور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور تیسری بات میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ سے قرآن سننے والا ایک بندہ نہیں تھا، ہزاروں لوگ تھے، اور حدیث سننے والے بھی ہر دور میں یہ ترتیب چلی ہے۔ یاد رکھیں، حدیث کی ایک قسم ہے حدیث متواتر، وہ قرآن کی آیت کی طرح کنفرم ثابت ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر، اس طرح اس حدیث متواتر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ہر دور میں اتنے راوی تھے، ہر زمانے میں ہر جگہ سے اس کو روایت کرنے والے، کہ عقل کہتی ہے ان سب کا اکٹھے ہو کے مشورہ کر کے جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہیں۔
مجھے آپ یہ بات بتائیں، اس وقت دنیا کے خطے میں امریکہ موجود ہے یا نہیں؟ ٹرمپ نہ سارا نے تعلق اچھے نے ذرا اونچے ہی بول کو، خیر ہے، اتنے ولی نہ بنو۔ امریکہ موجود ہے دنیا میں؟ آپ میں سے کس نے وہاں جا کے دیکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اگر ایک بندہ آئے کہے میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں امریکہ کوئی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، آپ مان جائیں گے؟ بولو۔ امام کعبہ کہے کعبہ میں جمعے کے خطبے میں اعلان کرتا ہوں منبر رسول پہ امریکہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے جو دنیا میں چلا ہوا ہے، آپ مان جائیں گے؟ بولو۔ کیوں آپ قرآن کو نہیں مانتے؟ آپ مسجد کو، جمعے کو، منبر کو، امام کعبہ کو نہیں مانتے؟ اب وہ نیک اپنی جگہ ہے، آپ کہیں گے حضرت ہر دور میں امریکہ کی خبر دینے والے اتنے لوگ رہے کہ عقلی طور پر جن کا متفق ہونا جھوٹ پر ممکن نہیں ہے، کوئی ایک راوی ہو تو ہم کہیں یہ خبر کمزور ہے، ہر طبقے میں لاکھوں ہزاروں راوی ہیں تو سارے جھوٹ بول رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو کہتے ہیں خبر متواتر۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا میری بات، درجات ہیں کہ کس روایت کے کس دور میں کتنے راوی ہیں، کس کے کتنے، اس لیے محدثین نے حدیثوں کے درجے متعین کر دیے، یہ متواتر، یہ خبر واحد، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ صحیح، یہ ضعیف، یہ موضوع، یہ مرسل، یہ موصل، یہ موقوف، یہ ایک ایک نام رکھا ہے اور حدیث کا درجہ متعین کر دیا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ مطلقاً کوئی کہہ دی میں حدیث کو نہیں مانتا، تو آپ جب نہیں مانیں گے تو جناب آپ کو تو نکاح بھی ختم ہو جائے گا، آپ کو تو جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، آپ تو کافر ہو جائیں گے۔ حدیث کا انکار کا مطلب ہے کہ آپ نے حضور کی زبان پر عدم اعتماد کر دیا، اور جس زبان سے حدیث نکلی ہے اسی زبان سے قرآن نکلا ہے۔ اگر حدیث حجت نہیں تو قرآن کیسے حجت ہے؟ کیا وہ زبان آدھا سچ اور نعوذ باللہ آدھا جھوٹ بولتی تھی کہ آپ نے اپنی مرضی کی چیز مان کے دوسری کو اپنی عقل کی بنیاد پر اڑا دیا؟ اس لیے علماء نے 1500 سال میں مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں میں حق ادا کیا ہے اور منکر حدیث کا حکم بھی بیان کیا ہے اور انکار حدیث کے فتنے سے آگاہ بھی کیا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر کا دوسرا درجہ ہے حدیث رسول، صحیح حدیث۔ اب یہ بھی سنیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی اس دور میں، اور کئی محدثین نے اور فقہاء نے اپنے اپنے ادوار میں یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ ہر صحیح حدیث قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تشریح ہے، کیونکہ رسول اللہ شارع قرآن بن کر آئے اور آپ نے زندگی میں جو بیان کیا وہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی تشریح ہے۔ اس لیے علماء نے ایسی تفسیریں لکھی ہیں، دنیا میں اب موجود ہیں، عربی زبان میں اردو ترجمے ہو چکے کہ قرآن کی آیت اور اس کے ساتھ حضور نے جو اس کی تشریح کی اس کو بیان کیا، اپنی بات نہیں لکھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے آج سے 500 سال پہلے ایک تفسیر لکھی، تفسیر در منصور، اس میں قول رسول قول صحابی اس سے نیچے گئے نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں گا رسول اللہ نے کس حدیث کے بارے میں کیا فرمایا، اور جب صحابی ڈائریکٹ کوئی بات بیان کرتا ہے اپنے قول کے علاوہ، کہتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو یہ حدیث رسول ہی کے حکم میں چلی جاتی ہے، اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، کیونکہ صحابی نے حضور سے سنے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے حدیث رسول کا۔ اب تیسرا درجہ، اگر قرآن کے کسی مجمل مقام کی وضاحت قرآن میں کہیں اور نہیں تو پھر ہم حدیث رسول میں وضاحت دیکھیں گے، اگر وہاں بھی نہیں تو پھر اب ہم صحابہ کرام کے قدموں میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ حضور سے براہ راست قرآن سننے، پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے والے کون ہیں؟ اب ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بھی سن لیجئے، صحابہ کرام میں سب سے بڑا درجہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جو تفسیر بیان کریں گے اس کو دیگر صحابہ کی نسبت ترجیح دی جائے گی۔ اول نمبر مفسرین قرآن میں جماعت صحابہ میں
صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کا ہے. کس کا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے. دوسرا درجہ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس کا ہے. پھر اس کے بعد دیگر صحابہ. اگر کسی اور کا قول ان سے ٹکرائے گا ان کے قول کو ترجیح دے دی جائے گی. حضرت ابن مسعود کے متعلق میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی دو باتیں. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا قول امام بخاری نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ مجھ سے زیادہ قرآن کی تفسیر کوئی جاننے والا دنیا میں ہے تو میں اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جہاں تک اونٹنی کا چلنا ممکن ہے میں اس مقام تک پہنچ کے میں اس چیز کو سیکھوں گا. اور فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ مجھ سے زیادہ قرآن کی تفسیر جاننے والا کوئی ہے. یہ فرماتے تھے مجھے ایک ایک آیت کا پتہ ہے کہ وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں ہوئی، حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. ہر آیت کے متعلق میری معلومات مکمل ہے. میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھے وہ صحابہ اکرام. آج آسانی سے کوئی کہہ دو جی صحابہ کا آسانی گال ہے، بھائی تیرے نکل کے تو آئے، تو نہ استنجے نہ طریقہ نہیں آنا، وضو میں فرض نہیں آنے، تیرے نکل کس طرح آئے؟ دماغ خراب ہے اس بندے کا. وہ سمجھتا ہے شکل ایسی تھی تو ہماری بھی ایسی ہے. تو شکلوں سے انسان بنتا ہے یہ عقل سے بنتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کو جاننے والا کہیں بھی ہو دنیا میں، اللہ کی قسم اونٹنی اگر وہاں تک پہنچ سکتی ہے تو میں پہنچوں گا. لیکن ظاہر بات ہے ہی کوئی نہیں. نمبر 2، صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. ان کے پائے کا کوئی فقیہ نہیں ہے صحابہ رسول. افقہ الامت قرار دیا گیا ہے. اور حضرت یاد رکھیے کہ جو سب سے بڑا فقیہ ہے وہ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہے. اور حیرانگی کی بات آپ کو بتاؤں کہ فقہ حنفی کی بنیاد 2 صحابہ کے علم پہ کھڑی ہے، ایک حضرت علی اور ایک حضرت ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے. آپ چیک کریں کتاب الاثار امام ابو حنیفہ کی اٹھائیں، آپ حیران ہو جائیں گے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ ابراہیم نخعی سے، اور وہ براہ راست حضرت ابن مسعود سے پڑھتے ہیں اور وہ رسول اللہ سے پڑھتے ہیں. اور آج کا جاہل بندہ ابو حنیفہ کے علم کو ٹھکراتا ہے بخاری کی روایت کو سامنے رکھ کے. امام بخاری تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس دور میں. امام بخاری تک حضور کی حدیث 6 واسطوں سے پہنچتی ہے، ابو حنیفہ تک حضور کی حدیث 1 اور زیادہ سے زیادہ 2 واسطوں سے پہنچتی ہے. بہت لمبا کوئی واسطہ ہے تو 3، اس سے اوپر ہے ہی کوئی. صحابی، تابی اور خود امام ابو حنیفہ تابعین میں سے، اس سے نیچے معیار ہی نہیں ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا درجہ قرآن کے مفسرین میں دنیا میں پہلے نمبر پہ. اس کے بعد صحابی رسول عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا کے بیٹے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی یا اللہ سے قرآن کا ماہر بنا. یہ دوسرے شخص ہیں. اس لیے تفسیر ابن عباس الگ سے بھی موجود ہے، اور حضرت ابن مسعود کے ہزاروں اقوال تفسیر کی کتابوں میں آتے ہیں. یہ کوئی پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گا. اس لیے تیسرا درجہ تفسیر قرآن صحابہ، اگر نہیں تو پھر تابعین، اور درجہ بدرجہ تبع تابعین کی طرف ہم جائیں گے. بس یہ درجات ہیں، اس سے نیچے تفسیر کا کوئی درجہ ہی نہیں. لغت تب لیں گے جب بطور استشہاد یا تائید کے، لغت پہ بنیاد ہی نہیں. آج کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ آئیں عربی زبان سیکھیں تاکہ ڈائریکٹ قرآن سمجھ جائیں. تو کیسے سمجھیں گے؟ عربی زبان سے ترجمے ہی آئے گا نا، تفسیر کو نہیں آئے گی. آپ کو علماء کی اور ان علوم اور حدیث اور صحابہ کی تو پھر بھی ضرورت رہ جائے گی. اس لیے ہم ان 4 اصولوں کی روشنی میں جمعوں کے اندر قرآن کریم کی صورتوں کے حد تک امکان خلاصے پیش کریں گے تاکہ مستند طریقے سے ہم قرآن کو سمجھ سکیں. جس سے اس کا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. تو اگلے جمعے آپ نے کس ٹائم آنا ہے؟ 1:45 تو بھی 5 منٹ پہلے. انہیں میں چیک کر سنے جلدی آنے پھر پہلے کر سا، کیونکہ پچھلے جمعے یعقوب صاحب وہ لڑائی کی تھی میرے نال.
ملک شعیب صاحب اب جلدی بیان کریں. میں نے کہا لوگ جلدی ہم اور کریں گے. کہتے ہیں زیادہ کریں. میں نے کہا اور جلدی آئے ہم اور جلدی کریں گے. تو بھائی آئیں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.